بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ، جیسا ہر ہفتے آپ جو شعبہ حفظ و ناظرہ کے طلباء ہیں، اسی طرح ہمارے شعبہ اسکول کے جو طلباء ہیں، آپ سے مختصر سی گفتگو کی جاتی ہے۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کی کیا خصوصیت ہے، اس مہینے کی خاصیت کیا ہے۔ اگر یہاں بھی ایک بچے سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ اس کا جواب درست دے گا اور اس سے باخبر ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ ہی کی وجہ سے ہم سب کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، آپ کے لیے اس دنیا کو قائم کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ بہرحال اس ربیع الاول کا تقاضا کیا ہے ہم سے، اس مہینے کا تقاضا کیا ہے، ہم اس میں کیا عہد کریں، کیا نیت کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف رسم و رواج کا شکار ہو جائیں اور ایک رسمی کچھ چیزیں اپنا لیں جو آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر اپنائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، رسمی چیزیں تو ہو جائیں گی، بس ایک تقریر ہو گئی، ایک محفل میلاد منعقد کر لی، روشنی کر لی، چراغاں کر لیا، کھا لیا، پکا لیا، تقسیم کر دی، یہ معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اس سے ہم سیرت کا حق ادا کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دنیا کا مقصد صرف اتنا تھا تشریف آوری کا، اللہ اور اس کے رسول کے اس عمل سے صرف ہم سے راضی ہوں گے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، معاشرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، زندگی کے ہر پہلو میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات نافذ کی جائے۔ انسان کسی سے اگر محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے اور حقیقت میں محبت رکھتا ہو دل سے، تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، وہ اس کی بات مانتا ہے یا نہیں، اتباع کرے گا نا۔ لیکن میں زبان سے اگر دعویٰ کروں کہ بس میں پکا عاشق ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ کی طرح میری صورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے نمازوں کی تاکید کا حکم دیا، نماز میری زندگی میں نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا، میں گناہوں سے نہیں بچتا، ساری رات میں مجلس منعقد کر لوں گا لیکن فجر کی نماز میں چھوڑ دوں گا، جس کی آپ علیہ السلام نے کس قدر تاکید فرمائی تھی۔ تو کیا یہ عشق و محبت ہوگا کہ زبانی کلامی دعوے؟ پھر خدا نخواستہ اگر میں کوئی ایسا عمل کر لوں جس کی وجہ سے میں دوسروں کو پریشان کرنے کا باعث بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ یہ روایت ہے کہ جس نے زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں اذیت کا باعث بن رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کوئی خوشی منا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا، میں نے اونچی آواز میں ڈیک لگا کے پورے محلے بلڈنگ علاقے کو سر پہ اٹھا لیا، پھر نہ خود فجر کی نماز پڑھی، نہ جماعت کا اہتمام، دوسروں کی نمازیں بھی خراب کی، پڑوس میں بیمار ہے، بچے ہیں، طالب علم ہیں، ان کو میں نے متاثر کیا، پریشان کیا،
دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ یہ میں عشق رسول منا رہا ہوں، تو یہ دعویٰ عشق رسول کا میرا غلط ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف میں نے ضرور کیا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف میں نے ضرور کیا، اور تفصیل کا موقع اب نہیں ہے، آپ حضرات سے کیا عرض کریں کہ بعض مرتبہ ایسی چیزیں بھی منع ہو جاتی ہے جو عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے تو شریعت اس سے بھی منع کر دیتی ہے۔ قریب میں کوئی سو رہا ہو تو شریعت کا حکم کہ اونچی آواز میں تلاوت بھی مت کرو، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا ثواب ہے، اس کے لیے آپ کو دھکمپیل کرنی پڑے، شریعت نے منع کر دیا، آپ نہیں دور سے استلام کر لو۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں، شریعت اتنا روکتی ہے کہ کسی کو اگر اذیت پہنچ رہی ہے، کسی کو تمہارے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے وہ عمل اس میں عبادت کا عنصر شامل ہے، لیکن تم اس سے رک جاؤ۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں کروں ہی وہ عمل کہ جو بجائے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، پوری زندگی آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں۔ لیکن ایک ہوتا سنت، ایک ہوتی ہے بدعت، دو چیزیں آسان الفاظ میں، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ علیہ السلام نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بدعت سے منع کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک چیز یہ ہے کہ میرا دل اس سے خوش ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرح خوشی مناؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں ربیع الاول اس طرح مناؤں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ یہ کس کی چاہت ہے؟ یہ میری چاہت ہے۔ ایک وہ ہے جو میں شریعت حکم دے رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں کون سا دیکھنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی خوشی کو دیکھنا ہے یا اپنی خوشی کو دیکھنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی خوشی کو دیکھنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے کیا ثابت ہوتا ہے، صحابہ نے پوری زندگی کیا عمل کیا ہے، یہ عمل کیے، اور اب اس میں کس قدر ہم آگے تک خرافات میں چلے گئے۔ مرد و زن کا اختلاط، ایک تماشا میلہ ہوتا ہے نا، ایک میلہ ٹھیلا، آپ دیکھتے نہیں ہیں، باقاعدہ ایک میلہ بنا دیا۔ جو میلے ہوتے تھے کسی زمانے میں، ایک میلہ بناؤ، کبوتر لا کے چھوڑو، بیت اللہ شریف مسجد نبوی کے ماڈل بناؤ، بعد میں اپنے ہاتھ سے توڑ کے اس کو پھینک دو۔ یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے کہ بیت اللہ کے ماڈل کو میں بنا رہا ہوں، بعد میں ہتھوڑے سے اس کو توڑ رہا ہوں، مسجد نبوی کی شبیہ بنا رہا ہوں، اور بعد میں جب گزر جائے دن پھر اسی کو توڑ کے پھینک رہا ہوں۔ جھنڈیوں پہ کلمہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، آپ دن گزر جائے دیکھیں گلیاں بھری ہوئی ہوتی ہے، زمینیں بھری ہوئی ہوتی ہے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ میں خوشی منا رہا ہوں، یہ میں عشق کر رہا ہوں، یا میں بے ادبی کر رہا ہوں؟ وہی جھنڈے لگے رہتے ہیں، اتنے میلے کچیلے 6-8 مہینے میں، اس سے بڑھ کر بے ادبی اور توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دین ادب کا نام ہے، ادب کا۔ ظاہری میلہ ٹھیلا بنانا، ایک ظاہری رسم و رواج اپنانا، ظاہری ایک سواد ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس میں باقاعدہ لوگ تفریحاً نکلتے ہیں، چلو بھائی آپ کو سیر کراؤں۔ مرد و زن، خواتین، لڑکیاں، نوجوان، بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی اہتمام کے پردے کے، اس کا گناہ کس کے سر جا رہا ہے؟ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ میرا یہ دیکھنے زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ بس ایک پیکیج ہے، ایک چیز رسم بن گئی، اب لائٹوں کے پیکیج بن رہے ہیں، فلاں چیز کا پیکیج ہے، 1 دن کا پیکیج لے لو، 2 دن، یہ پیکیجوں کے محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہم نے اس کو کھیل اور مذاق بنا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ ہے ہمارے سامنے، پوری حیات طیبہ، مکی زندگی، مدنی زندگی، اور اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر کی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے کاروبار، تجارت، کام والی زندگی حضور علیہ السلام والی ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات تو دین کے ہر شعبے میں ہے نا، صرف یہ تھوڑی ہے نماز روزے تک ہے دین۔ ہمارے دین میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں 2 نمبری کر رہا ہوں بھرپور، میں مارکیٹ جا رہا ہوں بھرپور 2 نمبری کر رہا ہوں، میں کاروبار میں فراڈ اور 2 نمبر ہوں، لین دین میں 0 ہوں، مارکیٹ میں میرا نام زبردست قسم کا بدنام ہے، لیکن یہاں پر بس وہ وہی لگا دیا پکا، بس مجھ سے بڑھ کر عاشق ہے ہی نہیں۔
جس کی اپنی ظاہری صورت، سیرت، اخلاق، کردار حضور علیہ السلام کی سیرت سے دور دور تک میل نہیں کھاتا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ میں تقسیم کروں گا. جو میری ترتیب پہ ہوگا تو میں اس کو سرٹیفکیٹ دے دوں گا عشق رسول کا، اور جس کو دل نہیں چاہوں گا وہی تم گستاخ رسول ہے تمہیں یہ والے سرٹیفکیٹ. ہمیں سرٹیفکیٹ فاسق فاجروں سے نہیں چاہیے، سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے حضور علیہ السلام سے. آپ نے جو بیان فرمایا کہ کیسی زندگی گزارنی چاہیے، تو پیارے بچوں آپ سے یہ عرض کرنا ہے، کبھی ان ظاہری میلے ٹھولوں میں اور ان جو برقی قمقوں میں صرف یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کوئی نہیں، اس کے پیچھے اس کا باطن کوئی نہیں ہے. تو ہمیشہ عملی سیرت اور کردار اپنائیں. آپ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی آپ پڑھیں، آپ سیرت کی کتابیں خریدیں. سیرت کی کتابیں بچوں کے لیے الگ لکھی گئی ہے، آپ بچوں والی خریدیں پڑھیں. پھر جب آہستہ آہستہ مرحلہ وار بڑے ہوتے جائیں آپ سیرت کی بڑی کتابیں خریدیں، آپ کو پتہ چلے حضور علیہ السلام کی سیرت تھی کیا، آپ کے آپ کا اسوہ کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں صرف ایک رسم و رواج تک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنانے کی ہے کہ ہم اپنائیں ہمارا عمل کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہم واقف ہو جائیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اعمال کی پابندی کریں. بھئی کیوں بند کر دیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنائیں. آپ کی ایک فرض نماز جماعت سے قضا نہ ہو، ایسا ہوگا یا نہیں قضا ہوگی نا، سب جماعت سے پڑھیں گے. جو حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے قلباً و اعتقاداً، صرف رسمی نہیں، زبانی کلامی نہیں، دعویٰ ہر انسان کر سکتا ہے. دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلیل ہے اتباع. دلیل ہے اتباع. میں اگر دعویٰ کروں مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، فلاں سے بڑی محبت ہے، لیکن میں اس کی ایک بات نہیں مانتا، میرے دعوت صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. دعوے کی صداقت پر تو دلیل یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس سے عشق اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اس کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے ہر شعبے میں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی سے ٹوپی آپ کے سر پہ ہو، نمازوں کے آپ پابند ہو، اپنے ذکر اذکار تسبیحات کی پابندی کریں، جھوٹ بولنے سے بالکل اجتناب ہو، دھوکہ دہی سے اجتناب، حسد، کینہ، بغض، گالم گلوچ بالکل اجتناب، زبان صاف ستھری، معاملات صاف، چوری سے، ان چیزوں سے بچنا ہوگا. سب عمل کریں گے اس پہ یا نہیں؟ اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کا مطالعہ فرمائیں. دن رات کے جو معمولات تھے اسوہ رسول اکرم خریدیں، خود پڑھیں، گھر والوں کو پڑھوائیں، اور باقاعدہ آپ علیہ السلام کے صبح سے لے کے رات تک کے معمولات کیا تھے، طرز زندگی کیا تھی. اور تیسرے نمبر پہ مسنون دعاؤں کا اہتمام. ایک تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں. نمبر 2 اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں کہ دن بھر کے آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے، آپ علیہ السلام کا لباس کس طرح کا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، بولنے کا انداز کیا تھا، چلنے کا، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے. اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، جو مسنون دعائیں ہیں مختلف مواقع کی آتی ہیں نا، آپ لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے اس کا اہتمام کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ کے نہج اور ترتیب پر آ جائے گی. اور کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں. ایک نماز بھی فرض جماعت سے نہ چھوڑیں، درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، اعمال کا اہتمام کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.